آج کل پاکستان میں جماعت کے خلاف مخالفت کی ایک دوبارہ لہر شروع ہوئی ہے۔ سیاستدان اور مولوی جو انتخابات میں ہارے ہیں یا ان اپنی مرضی کے نتائج انہیں حاصل نہیں ہو سکے، ان کی ایک بڑی تعداد فساد پھیلانے کے لیے پھر احمدیوں پر حملے کر رہی ہے۔ ان کا ہمیشہ سے یہی طریق رہا ہے کہ جب خود ناکام ہو جائیں تو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے پھر احمدیوں کے خلاف محاذ کھڑا کر دو۔ یہی یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں آج کل اپنے خود غرضانہ مقاصد کے لیے۔ یہ جو بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اس لیے احمدیوں کو جہاں ہوشیار ہونا چاہیے، وہاں دعاؤں اور صدقات پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو محفوظ رکھے۔ پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ختم نبوت کے جو ایک معاملہ ہے اس پر پہرا دیا اور جو فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ سر خیر مبارک، سب سے پہلے تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ ان عشاقان مصطفیٰ کی جو آواز ہے وہ پہنچا رہے ہیں آگے تک، اور اس سے بڑھ کر پوری امت کو جو ہے، امت مسلمہ کو، پاکستان کی جو ہماری جو قوم ہے اپنی، اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایسا عظیم فیصلہ آیا ہے کہ ہماری نسلیں اور ہمارے بچوں کے عقائد جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کی بڑی قیادت میں سے کون کون یہاں پر موجود ہے؟ سر ہماری قیادت میں سے ہمارے رکن شورا جو تھے ان میں سے سید سرور شاہ سیفی صاحب تشریف فرما ہوئے، چودھری رضوان احمد صافی صاحب تشریف لائے، پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسی، قاضی محمود اوان صاحب جو ہیں اوان شریف والے وہ تشریف لائے، سرپرست اعلیٰ ہیں طریق لبیک پاکستان کے وہ تشریف فرما ہوئے۔ جو 7 بھائی ہیں وہ 7 بھائی جو ہیں وہ تشریف نہیں لا سکے کیونکہ شورا کے 5 6 7 ممبران جو ہیں وہ تشریف لائے، سارا دن وہ اندر تھے، ساری انہوں نے جو 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے نونہالوں کو گمراہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے لیے فتنے سے بچاؤ کے لیے قانون سازی کی گئی تھی، میرے چند دلائل کی بنا پر عدالت نے فیصلے میں نظر ثانی کی۔ کہیں بھی لوگوں کو کافر نہیں بنایا جا سکتا اور ان کو دوزخ کا ایندھن بنانے کی انہیں اجازت نہیں، اور اسلامیان پاکستان کو کے نونہالوں کو گمراہ کرنے کی انہیں اجازت نہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک امت مسلمہ کے فائدہ کے لیے قانون سازی کی گئی تھی۔ اس کا مقصد اور اس کی روح یہی تھی کہ اس فتنہ کا سدباب ہو۔ میں نے دلائل دیے، المطلق یجری علی اطلاق الامور بمقاصد عدویہ ہمارے فقہی قاعدے تھے، تو بہرحال جسٹس صاحب نے پسند کیا اس بات کو اور انہوں نے مہربانی یہ کی کہ وہ اپنا سارا فیصلہ واپس لے لیا۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے آج کل دعا کریں۔ 2 دن ہوئے وہاں جو ایک مقدمہ چل رہا تھا مبارک ثانی صاحب کا، ان کو عدالت سیشن جج نے عمر قید کی سزا سنائی ہے کہ الزام یہ قرآن کریم رکھا ہوا تھا، اسے پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ یہ اب عدالتوں کا حال ہے، ان سے کیا بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس فیصلے پر تو غیروں نے بھی لکھا ہے کہ کیا مذہب خیز فیصلہ ہے۔ وہ بعض مولویوں نے عمومی طور پر بڑا اس کو سراہا جا رہا ہے، بڑے فیصلے کو، اور بڑی تعریف کی جا رہی ہے جج کی، لیکن انصاف پسند کے لکھنے والے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں، بعض لوگوں نے مذاقیہ انداز میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور رکھا ہوا ہے گھر میں اور بچوں کو پڑھاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ان نام نہاد علماء اور ان کے چیلوں کا حال ہے۔ اگر حکومت کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی ان مولویوں کے پیچھے چل کر اسی بات پر بعض جگہ عمل کر رہی ہے، بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جلد پکڑ کے سامان فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ انشاءاللہ جلد ان پر آئے گی اور اس کے آثار نظر بھی آ رہے ہیں۔ فیمس ہوا تھا کیس، ان کو اب عمر قید کی سزا دی گئی ہے عدیدہ الطاف کی طرف سے، سیشن جج جو تھیں۔ ایلیگیشن یہ لگا ہے کہ آرڈیننس ایکس کہ مسلمان بننے کا ڈرامہ کر رہے تھے، دوسرا ڈیفائلنگ دا ہولی قرآن جس میں عمر قید دی گئی ہے ان کو، کہ ڈیفائلنگ دا ہولی قرآن میں یہ ایلیگیشن لگا ہے کہ یہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے قرآن مجید کی، تفسیر صغیر جو احمدیوں کی سب سے بڑی تفسیر ہے۔ اب تفسیر پر ہی جانا ہے تو دنیا میں جناب ہزاروں کے قریب تفسیریں موجود ہیں اور ہر ایک فرقے کا ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ موجود ہے، بریلویوں کا دیوبندیوں کے خلاف، دیوبندیوں کا بریلویوں کے خلاف، شیعہ سنی کا نہیں مانتے، سنی شیعہ کی نہیں مانتے۔ تو جناب تفسیروں پر اگر جانا ہے تو کس کس کو جیل میں ڈالیں گے؟
یہ مبشر ہے, یہ ختم نبوت کی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے, لاہور سے آپریٹ کرتا ہے. یہ اللہ کی نظر میں ایک رینگتا ہوا کیڑا ہے جو جلد کچلا جائے گا. یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر روز فلانٹ کرتا ہے کہ یہ میرے پاس مرزا صاحب کی کتاب پڑھی ہے, یہ مرزا صاحب, میرے پاس ہر مرزا صاحب کی کتاب پڑھی ہے. یہ کیسر راجہ جس غار سے ویڈیو بناتا ہے اس کے پاس بھی کتابیں پڑھی ہیں. طاہر اشرفی کا جو بھائی ہے جو چھاپے پڑواتا ہے احمدیوں کے گھروں میں صرف اس بنا پر کہ ان کے گھر میں قرآن مجید موجود ہے یا ان کی کتب موجود ہے, اس کے گھر میں بھی احمدیوں کی کتابیں پڑھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احمدیوں سے کہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کرو, اور احمدیوں کی جو کتابیں ہیں وہ خرید و فروخت کرنا اور گھر میں رکھنا یا اس کو پڑھنا اٹس اے کرائم, پی پی سی کے انڈر آتا ہے یہ. لیکن یہ ملا یہ ہر روز ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ فلانٹ کر رہے تھے کہ ہاں ہمارے پاس تو کتابیں پڑھی ہیں, لیکن کسی اور کے پاس اگر پڑھی ہو تو ادھر چھاپے پڑوائے جاتے ہیں. اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا ہے, انفارمیشن کنٹرول ہے. پر آپ کو تفسیر صغیر وارے پڑے گی بھی نہیں. آپ کو وہ تفسیریں وارے پڑتی ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ جن درختوں پر بیٹھے ہیں اڑ رہے ہیں, آسمان پھٹ رہے ہیں, انسان جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں اور حوریں کمروں سے نکل رہی ہیں. یہ تفسیر ہو, بندہ سٹا مارتے ہوئے لاہور کے کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے اپنے دوستوں کو بتائے کہ یار میں تجھے بتاتا ہوں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ بات ہے نا اصل. اور جب تک ان سے کاؤنٹر کوسچن نہیں ہوگا, جیسے ابھی مولانا طارق جمیل کا آیا تھا انٹرویو جس میں رپورٹر ان سے پوچھ رہا ہے کہ جو آپ نے روایت یہ حوروں کی اور یہ ساری کہاں لکھی ہیں, سورس دیں مجھے, دلیل دیں. اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں, یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے, نہیں, قرآن میں بھی نہیں ہے, یہ دیکھو نا, رسول نے بھی نہیں بتایا. رسول نے نہیں بتایا تو میں اپنے آپ لگوایا. یہ کاؤنٹر کوسچن جب تک نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ ان سے کوئی کاؤنٹر کوسچن کر سکے. ان کو مدرسوں میں یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی. ان کو مدرسوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اونچی اونچی خطاب کرنا ہے, اور اگر کوئی بولے تم سے کاؤنٹر کوسچن کرے, گستاخی کا فتویٰ لگاؤ اور باہر دے کر پھینکو اس کو. ایک احمدی مبارک ثانی صاحب جو ہیں بڑا فیمس ہوا تھا کیس, ان کو محمد شریف, the head of the Ahmadiyya Muslim community. We want to thank you. Yes. We want to thank you. You help our community in India. Thank you very much. You are very close to Ahmadiyya. Yes, we know that you help. Thank you. You make history in India. Great. Thank you very much. मुस्लिम कम्युनिटी के मंत्री के नेता साफ तौर पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की प्रधानमंत्री से, कहा कि हमें उम्मीद है कि आप भारत में हमारी कम्युनिटी का ख्याल रखेंगे. आपने हमारी कौम का काफी ख्याल रखा है. मुस्लिम नेता ने आगे भी उम्मीद जाहिर की. उन्होंने मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि हमें काफी उम्मीद है कि आप हिंदुस्तान में हमारी कम्युनिटी का इसी तरीके से ख्याल रखेंगे. प्रधानमंत्री को उन्होंने शुक्रिया कहा. प्रधानमंत्री ने भी बदले में